اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بہت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے کرناٹک سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، جس کرناٹک میں نیچ اور گھٹیا قسم کے لوگوں نے بھگوا گمچھا پہن کر حجاب والی بیٹی پر اٹیک کیا تھا، اسی کرناٹک سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل 13 ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے حجاب نہیں اتارا، برقع نہیں اتارا، امتحان دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک امتحان اہم نہیں ہے، اگزام اصل نہیں ہے۔ جی ہاں، مذہب اہم ہے۔ اگر حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی گئی تو ہم اسکول نہیں آئیں گے۔ شموگا کی 13 چھاتراؤں نے، 13 اسٹوڈنٹ بیٹیوں نے 10ویں جماعت کے پری بورڈ امتحان کا بائیکاٹ کیا، مگر ان سے کہا گیا کہ حجاب اتار کر کلاس میں جاؤ، امتحان دے دو، اگزام دے دو، تو انہوں نے حجاب اتارنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اگزام چھوڑ سکتے ہیں، پڑھائی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن حجاب نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بڑی خبر اس وقت پرائم نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کہاں یہ واقعہ ہوا اور کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حجاب کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، 2 ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں باقاعدہ حجاب والی بیٹیوں کو حجاب اتارا جا رہا ہے، اسکول میں ان کو انٹری نہیں دی جا رہی ہے اور ان سے حجاب اتروایا جا رہا ہے۔ تو وہ 2 ویڈیو بھی گزشتہ کل باقاعدہ خوب وائرل ہوئی، جبکہ اسی کو لے کر، حجاب کو لے کر گزشتہ کل حضرت مولانا ارشد مدنی کی بھی ایک ویڈیو 1.5-2 منٹ کی وائرل ہوئی ہے، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی اپنا ووٹ ڈال کر، کیونکہ اتر پردیش میں الیکشن ہے، تو حضرت مولانا ارشد مدنی اپنا ووٹ ڈال کر باہر نکل رہے ہیں اور اس وقت میڈیا والے انہیں گھیر کر سوال پوچھ رہے ہیں حجاب کو لے کر۔ تو پہلی بات تو مولانا ارشد مدنی نے ووٹ کا پیغام دیا کہ ہر ایک سے کہا کہ پرامن طریقے سے ووٹ ڈالیے، ووٹ کا استعمال ضرور کیجیے، ووٹ آپ کا حق ہے، یہ ایک پیغام دیا اور کہا کہ میں امن کو قائم کرنے کے لیے ووٹ ڈال رہا ہوں، یعنی گویا کہ ووٹرز کو یہ پیغام دے دیا کہ ووٹ بھی ڈالو، اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ آپ پر ہے کہ آپ جس کینڈیڈیٹ کو چن رہے ہیں وہ کتنا امن پسند ہے، کتنا ایکتا پریمی ہے، اسی کو آپ ووٹ دیجئے۔ اگر آپ نے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا تو آپ گویا کہ ظالموں کا موقع دے رہے ہیں۔ اسی موقع پر مولانا ارشد مدنی نے حجاب کے تعلق سے، جب پترکاروں نے ان سے پوچھا کہ بھئی حجاب کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے، تو مولانا ارشد مدنی نے بڑے سنجیدگی کے ساتھ پرامن طریقے سے کہا کہ حجاب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حجاب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ حجاب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہر مرد حجاب کرتا ہے۔ یہ پتلون آپ جو پہنتے ہیں، یہ جو کرتا آپ پہنتے ہیں، یہ جو لباس آپ پہنتے ہیں، یہی تو حجاب ہے۔ حجاب کے معنی اپنے آپ کو ڈھانپنا، کور کرنا۔ اور مولانا ارشد مدنی نے ایک بڑا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جس میں جتنی شرم ہے وہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو کور کرتا ہے، ڈھانکتا ہے، حجاب کرتا ہے، پردہ کرتا ہے۔ مردوں میں بھی آپ دیکھو کہ کچھ مرد آپ کو باقاعدہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو پردہ کرتے ہوئے ملیں گے، ان کے پیر بھی ڈھکے ہوگے اور ان کا بدن ڈھکا ہوا ہوگا، یہی تو پردہ ہے۔ اور کچھ بے شرم ہیں، ایسے ہی
जिसमें जितनी शर्म होगी वो उतना अपने आप को कवर करेगा। यानी उसका हर मर्द का और हर औरत का लिबास ही बताता है कि इसमें कितनी गैरत है, कितनी शर्म है। अब जिसकी शर्म का, हया का लेवल जितना ऊंचा होगा, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, अपने आप को ढकेगा। यानी पर्दा ही बता देगा कि आप कितने नंगे हैं, और पर्दा ही बता देगा आप कितने हया वाले हैं, शर्म वाले हैं। तो खैर मौलाना अरशद बदनी ने ये कह के आगे बढ़ गए कि भैया हिजाब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर क्या करे, भाजपा जो है उसको प्रॉब्लम बना रही है। और जैसे कोरोना वायरस फैला था, ऐसे ही भाजपा नफरतों का नीच और घटिया वायरस पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश कर रही है। भोपाल से भी अब ये देखिए, ये वायरस बढ़ता चला गया, और भोपाल से भी खबर आई कि भोपाल में भी एक मुस्लिम बेटी को हिजाब की वजह से एग्जाम हॉल में दाखिला नहीं दिया गया, उसे आने नहीं दिया गया, उसे रोका गया। तो जो मसला नहीं है उसको मसला भाजपा पूरी तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है। गोया कि हिंदू मुस्लिम सबको ये समझना चाहिए। और मैंने गुज़िश्ता कल ही कहा था कि इसी कर्नाटक से जहाँ से ये मसला उठाया गया, उसी कर्नाटक से खुशी की खबर आई थी कि हिंदू भाइयों ने खुद हिजाब का समर्थन किया और बीजेपी की घटिया और नीच पॉलिसी को लोगों के सामने लाया कि इनकी पॉलिसी ये है कि बस किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम होता रहे। तो खैर हिजाब को लेकर ये खबरें फिलहाल आ रही थी। इसी दरमियान अब मैं आपको बता दूं कि कर्नाटकी से खबर आई। और क्या खबर आई? कर्नाटक से ये खबर आई कि 13 बेटियों ने एग्जाम नहीं दिया, उन्हें रोका गया, तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इम्तिहान एग्जाम हमारे लिए अहम नहीं है, मगर हम हिजाब नहीं उतारेंगे। और उन्होंने साफ हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। यह वाक़या बताया जा रहा है शिमोगा का, कर्नाटक का जो शिमोगा है वहाँ का बताया जा रहा है। 10वीं जमात का प्री बोर्ड का इम्तिहान एग्ज़ाम था। बेटियों से जब कहा गया कि हिजाब उतारिए तो उन्होंने हिजाब उतारने से साफ इनकार कर दिया और इम्तिहान का बायकाट किया, और ये भी कहा कि हम स्कूल नहीं आएंगे अगर हमें हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई तो। और मैं आपको बता दूं कि कई स्कूल में तालिबात यानी बेटियों और लेडीज टीचर के भी जबरन हिजाब उतारे गए, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। और अब हुकूमत ये कह रही है, बाकायदा चारों तरफ से ये आवाज़ें उठ रही है कि जब मरकज़ी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं है और किसी भी यूनिवर्सिटी में हिजाब पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है, मरकज़ी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हिजाब की इजाज़त है, तो फिर अब ये आवाज़ उठ रही है कि स्टेट के कॉलेजों में हिजाब की इजाज़त क्यों नहीं। बेटियों के वकील ने ये दलील दी है हाई कोर्ट में। खैर हाई कोर्ट में समाअत एक दिन के लिए मुलतवी हो गई है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत चल रही थी, तो अब वो एक दिन के लिए समाअत मुलतवी हो गई है कि अब एक दिन के बाद में ये मसला सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनमें हिजाब पहनने की परमिशन है, तो फिर स्टेट कॉलेजेस और स्टेट की स्कूलों में हिजाब की इजाज़त क्यों नहीं है? ऐसा बेटियों के वकील ने बाकायदा दलील दी है। खैर कर्नाटक के बेलगावी में स्कूल के गेट पर ही मुस्लिम बेटियों को हिजाब और बुर्का निकाल कर अंदर दाखिल होने को कहा जा रहा था। मांडिया के एक स्कूल में मुस्लिम बेटियों और लेडीज टीचरों को हिजाब उतार कर ही अंदर दाखिल होने दिया गया। ये वीडियो भी वायरल हुई। शिमोगा के केपीएस स्कूल में 13 मुस्लिम बेटियों ने हिजाब हटाने से साफ इनकार करते हुए 10वीं के प्री बोर्ड इम्तिहान का बायकाट कर दिया। इसके अलावा भी मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों और लेडीज टीचरों के साथ बेइज्जती वाला मामला किया गया और उनको वहाँ पर यूँ समझिए कि जबरन उनके सरों से हिजाब उतरवाए गए। बाकायदा 2-3 वीडियोज़ वायरल हो रही है। तो खैर ये हिजाब को लेकर बड़ी खबर आई है। तो जैसे मुस्कान भेड़ियों और दरिंदों की भीड़ में घुसकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गई और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी, तो ऐसे ही इन 13 बेटियों का वाकया आ रहा है कि ये 13 बेटियां ऐसी है जिन्होंने कहा कि हमारे पास एग्ज़ाम इम्तिहान असल नहीं है, हमारे पास तो हमारी इज्जत, हमारा मजहब, हमारा पर्दा, हमारी सिक्योरिटी असल है, और हिजाब हमें हमारी इज्जत को बचाता है, हमारी सिक्योरिटी करता है, हमारी इज्जत की हिफाजत करता है। हम ये
نہیں چھوڑیں گے بھلے ہی امتحان چھوڑ دیں گے. تو خیر یہ تو ان کا ایک جملہ تھا. لیکن اب ایک پیغام میں مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں کو دینا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے لیڈر بنتے ہیں. بلکہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ بھی کہوں گا علماء کرام سے کہ اب ہم تمام کو سب کو مل کر سوچنا ہوگا. خیر بی جے پی حکومت تو یہ نہیں سوچے گی. بی جے پی حکومت تو چاہے گی کہ ان بھکت رہے, گوبر بھکت رہے, جاہل رہے, ان پڑھ رہے, گنوار رہے. یہ حکومت جو ہے اسی نے نعرہ لگائی تھی بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا, لیکن دونوں نعرے پورے جھوٹے نکلے. کیونکہ یہ جھوٹ تو خیر کوئی نئی بات نہیں ہے. مودی جی کے لیے بڑی بے شرمی کے ساتھ, بے غیرتی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں. تو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگایا تھا, 7 سالوں میں بیٹیاں بچی نہیں, نہ ہندو کی بچی, نہ دلت کی بچی, نہ مسلمان کی بچی, نہ کسی کی بچی. 7 سال میں جتنا ریپ مرڈر قتل ہوا ہے اتنا 70 سالوں میں کبھی نہیں ہوا تھا. تو بیٹی بچانے کا ان کا یہ نعرہ بھی جھوٹا گیا, اور بیٹی پڑھانے کا نعرہ یہ بھی ان کا جھوٹا ہے. اگر وہ بیٹی کو پڑھانے کے سمرتھن میں ہیں, بیٹی کو پڑھانے کے حق میں, تو انہوں نے بھگوا آتنکوادیوں سے کلیئر طور سے کہنا چاہیے کہ بھیا یہ شکشا کا مندر ہے اور یہاں تمہاری گھٹیا راجنیتی بالکل مت کرو. بیٹیوں کو پڑھنے دو جس انداز میں اگر بیٹی چاہتی ہے اپنے آپ کو حجاب میں رکھنا, چھپانا, اپنی عزت کی حفاظت کرنا, اپنے چہرے کو چھپانا, تو اس کو ایسے ہی آنے دو. اگر وہ سمجھ رہی ہے کہ حجاب ہی میں میری حفاظت ہے تو اس کو حجاب کرنے دو. اور ہم تو یہ کہہ رہے بھیا, جو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہندو بیٹی بھی محفوظ رہے. ہوس کے پجاری اور درندے ان کے نہ سینے کو دیکھے, نہ رانوں کو دیکھے, نہ پیروں کو دیکھے, بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندو بیٹیاں بھی, ان کی بھی عزت سلامت رہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ڈریس کوڈ بھی ہو. ڈریس کوڈ بھی اگر ہو تو ایسا ہو کہ جس میں بیٹیوں کی عزت سلامت رہے اور بیٹیوں کا بدن نہ چھلکے, اور ہوس کے درندے اور ہوس کے پجاری اپنی ہوس کی نگاہیں بھی ان پر نہ ڈالیں. یہ سنسکرتی ہے اور ہمارے پیارے بھارت کی یہ سنسکرتی ہے. آج بھی ہماری ہندو بہنیں باقاعدہ گھونگھٹ ڈال کر اپنے گھر کے مردوں, دیور وغیرہ سبھی پردہ کرتی ہے. بس یہ کچھ لوگ ہیں جو ننگے ہو گئے ہیں اور سب کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. ان کو ننگا ہونا پسند ہے, حالانکہ ان کی عقل پر ہنسی آتی ہے. ارے ننگے پن پر پابندی لگانے کے لیے آوازیں اٹھنی چاہیے تھی, ننگے پن پر پابندی لگانے کے لیے آوازیں اٹھنی چاہیے تھی. مگر عجیب افسوس ہے کہ واقعتاً سچ مچ ذہن میں دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے, گو بھرا ہوا ہے کہ ننگے پن کی اجازت کے لیے ننگے پن کی اجازت دی جا رہی ہے, اور جو بیٹی, جو عورت اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہے اس کو ننگا کرنے کے لیے باقاعدہ بھگوا آتنکوادی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ تو ہماری پردہ دار لوگوں کی اور پڑھے لکھے جن میں شرم ہے, نہ ان مردوں کی عقل میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ننگے پن پر پابندی لگاؤ, یہ اصل ہے. تو خیر کرناٹک میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, مگر یہ واقعہ بتا رہا ہے, یہ 2 ویڈیو جو کل سے وائرل ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور کچھ کوششیں ایسی کرنی ہوگی کہ ہماری بیٹیوں کا پردے کے ساتھ تعلیم کا, ایجوکیشن کا, شکشن کا انتظام ہو جائے. کیونکہ ایجوکیشن ہر انسان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور بھارت میں اس وقت فنڈامنٹل رائٹ کو بھی دبانے, کچلنے اور ختم کرنے کی ظلم کی کوششیں کی جا رہی ہے, جو انتہائی گھٹیا حرکت ہے.